معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں اسی ہستی مقدسہ مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہیں، جس کا عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں جاننا چاہیے۔ یہ سوال ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیوں جاننا چاہیے، کیوں سمجھنا چاہیے، کیوں پڑھنا چاہیے، کیوں سننا چاہیے۔ اور اسی کا جواب انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں کیوں جاننا چاہیے، کیوں سمجھنا ضروری۔ تو اس کے بہت سارے اسباب، بہت ساری وجہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ جنت نہیں پا سکتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آ جانے کے بعد، میرے بارے میں سن لینے کے بعد، چاہے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لائے بنا مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور امتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اہمیت دیں۔ ہم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ وہ ہم پر حق رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ہمارا ایمان پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو حق دیتے ہیں۔ اب وہ کون بد نصیب اولاد ہوگا جو اپنے ماں باپ کے بارے میں نہ جانے اور جاننے کی کوشش نہ کرے، جاننے کی تمنا نہ رکھے۔ خاص کر اگر کسی کے والدین دنیا کے اندر کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں، ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے کارناموں کو مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، ان کے کارناموں پر کتابیں لکھتے ہیں، چھپواتے ہیں، اور جگہ جگہ آج اس پر سیمینار کراتے ہیں اور ان کی بایوگرافی بنائی جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ حق سمجھتے ہیں اولاد ہونے کا اور یہ حق ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں؟ اور جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانیں گے، آپ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے امتی ہونے کا شرط کیسے جانیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ اور ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سید ولد آدم قرار دیا ہے، تمام اولاد آدم کا سردار قرار دیا ہے، تمام نبیوں کے آپ امام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی۔ یہ ہم کیسے جانیں گے جب تک ہم آپ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم آپ کی سیرت کو نہیں سنیں گے، نہیں جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ آپ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ میں ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا کہ جس کی سب رغبت کریں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے العزم پیغمبر بھی جو اللہ کے خلیل ہیں وہ بھی اس مقام پر رشک کریں گے، وہ بھی اس کی رغبت کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جب تک آپ جنت کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں، جب تک آپ جنت کا دروازہ نہ کھلوائیں، کوئی بھی مومن جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. یہ سارا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے. جب تک ہم آپ کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے ہم کیسے جانیں گے؟ اور یہ مقام مرتبہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر وہ احسان ہے جو ہمارے والدین کا بھی نہیں. دنیا کے اندر ہمارے والدین ہمارے دنیا میں آنے کا سبب ضرور بنتے ہیں، ہمارے کھلانے پلانے پالنے پوسنے تربیت کرنے کے اور دنیا میں زندگی گزارنے کے ترقی کرنے کے اسباب ضرور بنتے ہیں، ذریعہ ضرور بنتے ہیں، لیکن وہ چیز جو ہمیں آخرت میں کامیاب کرنے والی ہے، جو آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، جو توحید کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہمیں کہاں سے ملی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. اور وہ مقام جہاں ماں باپ بھی ہمیں بھول جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنے امتی کو نہیں بھولیں گے. تو ایک امتی کا کتنا بڑا حق بنتا ہے کہ ایسے مقام پر جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جب وہ ایسا دن ہوگا قیامت کا دن کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کے لیے وہاں ایک نفس بے نیازی ہوگی، وہاں شان بے نیازی ہوگی، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. ایسے اس کٹھن گھڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی فکر کر رہے ہوں گے. آپ کی زبان پر امتی امتی ہوگا. ایسے موقع پر جو شخص، جو نبی، جو ہمارا سب سے بڑا محسن ہمیں نہ بھولے، ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اس محسن کو، اپنے اس رہبر کو، اپنے اس نبی کو، ہم اس کی سیرت کو جانیں اور سمجھیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں اس لیے جاننا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آخرت کا جو پہلا مرحلہ ہے، جو پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے قبر کی منزل، وہاں ہم سے جو 3 سوالات کیے جانے والے ہیں اس میں ایک سوال آپ وسلم کے بارے میں بھی ہے. جہاں یہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، وہی دوسرا سوال فوراً یہ ہوگا کہ تمہارا نبی کون تھا. دنیا میں جو شخص دین دے کر کے بھیجا گیا، کتاب دے کر کے بھیجا گیا تھا، اس کے بارے میں تم کیا جانتے تھے؟ تمہارا اس کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، کیا نظریہ تھا، تمہارا اس کے ساتھ کیسا تعلق تھا؟ یہ ہم سے سوال کیا جانے والا ہے. اگر ہم اپنے نبی کو پہچانیں گے نہیں، آپ کی سیرت کو ہم جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم نے آپ کی سیرت کو سمجھ کر آپ کو زندگی میں اسوہ نہیں بنایا، نمونہ نہیں بنایا، ہم کیا جواب دیں گے سوائے اس کے کہ ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، لوگ کچھ کہتے تھے میں سنتا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی، کتنی بڑی ناکامی ہوگی اگر اس موقع پر ہم ناکام ہو گئے. یہ 3 سوالوں کا جواب اگر کوئی نہیں دے پایا تو وہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا تھا. اب اس کی اہمیت کو جانیں کہ اپنے نبی کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک نبی بھیجا جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی کہ اے نبی آپ صراط مستقیم پر ہیں، اے نبی آپ اس راستے پر ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ آپ پر اللہ کا انعام ہے، بلکہ آپ اس راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. جہاں ایک جگہ یہ فرمایا انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، وہی دوسری جگہ فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نمونہ بنایا، اسوہ بنایا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرے گا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائے گا، آئیڈیل بنائے گا، آپ کی کاپی کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، تو وہ شخص صراط مستقیم پر ہوگا، وہ شخص اللہ رب العالمین کے راستے پر ہوگا، وہ اللہ رب العالمین سے ملے گا، وہ اللہ کی جنت میں پہنچے گا، اللہ رب العالمین کا دیدار کرے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. البتہ تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، جو اللہ سے اور اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے،
یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کو خوب زیادہ یاد کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنائے بنا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نمونہ مانتے ہیں، لیکن آپ کو پہچانتے نہیں، آپ کی سیرت کو کبھی ہم نے پڑھا نہیں، کبھی سنا نہیں، ہم جانتے نہیں، کیسے آپ کو نمونہ بنائیں گے؟ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، یہاں کارخانے اور کمپنیاں چلاتے ہیں، کوئی ہمیں جب کوئی نمونہ دیتا ہے، سمپل دیتا ہے، تب ہم اس کے جیسا دوسرا مال بنانے کی ہم کام شروع کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں سمپل نہ دے، نمونہ نہ دے اور کہے کہ میرے پاس ایک سمپل ہے، تم ایسا بنانے کی، تم ایسا بنا کر کے میرے پاس 1000 2000 اور کچھ آرڈر دے اور آپ سے کہے کہ مطالبہ کرے کہ آپ بنا کر کے پیش کریں، آپ اس وقت انتظار کریں گے جب تک کہ آپ کے پاس وہ نمونہ وہ سمپل پہنچ نہیں جاتا. جب تک آپ اس کو سمجھ نہیں لیتے، جب تک آپ اس کو دیکھ نہیں لیتے، جان نہیں لیتے اچھے طریقے سے، آپ کیسے اس تیار کام شروع کریں گے؟ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے، نمونہ ہے، سمپل ہے، آئیڈیل ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے نہیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں، تو کیسے اپنے لیے اسوہ صحیح مانو بنائیں گے؟ کیسے آپ کی پیروی کریں گے؟ کیسے اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں؟ کتنا واضح اور سمپل ہے. اب سوال دوسرا یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کیسے جانیں، کیسے پڑھیں، جبکہ آپ تو ہم سے 1400 سال پہلے دنیا سے گزر چکے. تو یاد رکھیں، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کو ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا اور اس کی حفاظت کی ذمہ لیا، اس کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے، آج تک وہ قرآن ہمارے آپ کے پاس موجود ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہمارے لیے محفوظ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 3 لاکھ راویوں کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے. ان 3 لاکھ راویوں کی، ان محدثین کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد، یہ حجت ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے محفوظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف، آپ کی پرائیویٹ زندگی بھی ہمارے لیے محفوظ ہے. آپ کے گھر کے حالات بھی ہمارے سامنے بالکل واضح کھلی کتاب ہے. حالانکہ ایک عام امتی کو اپنی پرائیویٹ لائف کہیں شیئر کرنے اور بیان کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اور کھلی کتاب سے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم پڑھیں اور آپ کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بنائیں. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے. اور ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بنا، آپ سے محبت کیے بنا، آپ کو اسوہ بنائے بنا مومن نہیں ہو سکتے. تو یاد رکھیں، جتنا آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ہمارے زندگی میں دوری ہوگی، اتنا زیادہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہوتے. الایمان ان الایمان لیخلف فی جوف احدکم کما یخلف الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد فی قلوبکم. ایمان ایسے پرانا ہوتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تجدید کرتا رہے، نیا کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کیسے تجدید کرے گا، ہمارے ایمان کیسے بڑھیں گے؟ یہ جہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین قرآن کریم نازل کی ہدایت کتاب قرآن کریم کو پڑھ کر کے ایمان کو ذلا ملتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان نیا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت بھی قرآن کے بعد سب سے مؤثر ذریعہ ہے. قرآن کریم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے مؤثر ذریعہ ہے ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بڑی مؤثر ہے. اس کی بہت سارے ثبوت امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی آپ کی حقانیت کی دلیل نہ دیتا
اسلام کے حق ہونے کی کوئی اور دلیل اور ثبوت نہ دیتا تو آپ کی زندگی، آپ کی سیرت ہی کافی تھی اسلام کی حقانیت کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں چاشنی ہے، یہ تاثیر ہے کہ آپ کی سیرت ہی کافی تھی۔ آپ تصور کیجیے، آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال مکہ میں جن لوگوں کے سامنے آپ نے زندگی گزاری تھی، ان لوگوں کے سامنے جب آپ نے دین کو پیش کیا تو آپ کے پاس ثبوت کیا تھا؟ پہلے دن سے آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں نازل ہوا تھا، پہلے دن سے آپ کے پاس کوئی ابھی قرآن کی بہت ساری آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی 40 سالہ۔ جو لوگ آپ کے قریبی تھے، آپ کو جانتے تھے، آپ کی سیرت سے واقف تھے، وہ پہلے دن ہی ایمان لے آئے، وہ آپ کی سیرت کی بنا پر، آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ۔ یہ مقصد تھا لوگوں کو جمع کرنے کا۔ لوگ اکٹھا ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے جو بات وہاں کہی، وہاں آپ نے نہ قرآن کی آیت پڑھی، نہ آپ نے کچھ اور دکھایا، کوئی معجزہ دکھایا، آپ نے اپنی سیرت کا حوالہ دیا، آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کا حوالہ دیا، اپنی سیرت لوگوں کو بتائی کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر کھڑا جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا میری بات کو تم لوگ سچ مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا تھا کہ کیوں نہیں مانیں گے، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ آپ کی سیرت ہمارے سامنے بے داغ ہے، آپ کی سیرت ہمارے سامنے بالکل 40 سال سے واضح ہے کہ آپ ہمارے درمیان صادق اور امین کے لقب سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہاں اپنی سیرت کا حوالہ دیا تھا، آپ کی سیرت تھی جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آج بھی 14 سال گزرنے کے بعد بھی جب امریکہ دہشت گرد نے ہمارے نبی پر الزام لگایا اور دنیا کے اندر ڈھڈورا پیٹا کہ نبی نے دہشت گردی کا پیغام دیا ہے اور نبی نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے، اور اپنے 2 ٹاور کو گرا کر کے مسلمانوں کو ستانے کا، ان کو بدنام کرنے کا اس نے ایک بہانہ ڈھونڈا، تو اس کے بعد مغرب کے اندر ایک رجحان پیدا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا، اللہ کے رسول کو سیرت کو پڑھنے کا، اور اس کے بعد جس تیزی کے ساتھ اسلام وہاں پھیلا ہے اس سے پہلے کبھی وہ ایسا کرشمہ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اس کا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کا، لیکن قوم پڑھی لکھی تھی، اس نے صرف افواہوں پر کان نہیں دھرے بلکہ پڑھنا شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی، اور جو بھی انہیں میسر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے لگے، اور جو پڑھتے گئے ایمان قبول کرتے گئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے کہ آج بھی اگر کوئی دنیا کا کوئی بھی مذہب کا ماننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر جانبدار ہو کر کے پڑھ لے اور آپ کو پہچان لے تو ایمان لائے بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ رب العالمین نے یہ تاثیر رکھی کہ آپ کے جتنا زیادہ جو آپ کو جانتے ہیں اتنا زیادہ آپ سے متاثر ہے۔ حالانکہ ایک انگریز مصنف خود ہی کہتا ہے کہ انسان جو ہیرو بنتا ہے دنیا کی نگاہ میں، وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہیرو نہیں ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ایک معمولی انسان ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہوگا ہیرو، دنیا کے لیے ہوگا ایک بہت بڑا بہت مشہور انسان، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے معمولی انسان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کے لیے سب سے بڑے ہیرو تھے۔ جتنا زیادہ آپ کو جو لوگ جانتے تھے اتنا زیادہ آپ کی قدر کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں اللہ کے وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی دیکھیں، ابھی آپ کی عمر غالباً 30-35 سال کی درمیان کی ہے، خانہ کعبہ کو گرا کر کے پھر سے تعمیر کیا جاتا ہے، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ اونچی ہو جاتی ہیں اور حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کی باری آتی ہے تو مکہ کے اندر ایک جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور مکہ کے ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا ہے کہ حجر اسود کو میں اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھوں، اور ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب تو یہاں تلواریں چلیں گی، خون کی ندیاں بہیں گی، کہ ایسے میں ایک بوڑھا فیصلہ کرتا ہے کہ کل سب سے پہلے جو شخص یہاں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ اور جو صبح صبح لوگ دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ابھی نبی نہیں بنائے گئے، آپ وہاں سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو لوگ بیک زبان ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، یہ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں لوگوں کے
صلح کی فکر تھی وہی تمام لوگوں کے جذبات کی بھی فکر تھی. ایسا فیصلہ وسلم کرتے ہیں کہ جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے اور کسی کو شکایت بھی نہیں رہتی ہے. وہ شرف وہ مقام جس کے لوگ طلب میں لڑنے بھیڑنے تیار تھے وہ شرف سب کو حاصل ہو جاتا ہے. آپ ایک چادر منگاتے ہیں, اس کے اوپر اٹھا کر حضرت اسود کو رکھتے ہیں اور سارے قبیلوں کے سردار کو کہتے ہیں کہ سب لوگ ہاتھ لگاؤ اور سب اٹھا کر کے اس مقام تک لے چلو. سب لوگ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں, وہاں اٹھا کر آپ اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں. اس طرح سے جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے, سب کو یہ شرف بھی مل جاتا ہے کہ ہاں ہمارا بھی اس میں ہاتھ لگا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں, سب سے سچے ہیں, سب سے امانتدار. اسی طرح سے جب آپ پر نبوت کا آغاز ہوتا ہے, سب سے پہلے غار حرا میں سورہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھبرا جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے. آپ وحی کے اس نزول سے گھبرا جاتے ہیں اور امت کی اتنی بڑی ذمہ داری سے آپ گھبرا جاتے ہیں, اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. وہ ساری تفصیل جانتی ہیں اور تفصیل جاننے کے بعد کہتی ہیں کہ کلا, ہرگز نہیں, آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ تو وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں, بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں, جن کا کوئی پرسان حال ہے ان کو آپ کما کر کے دیتے ہیں, آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ تو سچ بولنے والے ہیں, آپ تو امانت دار ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ آپ کی بیوی کی گواہی تھی آپ کے لیے, آپ کی سب سے پہلی اور سب سے چہیتی بیوی کی گواہی تھی. اسی طرح سے دوسری بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو وہ بدجستہ کہتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے, کانا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق تو قرآن ہی. اللہ رب العالمین نے عرش سے گواہی دی, انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ اخلاق کی سب سے عظیم مرتبہ پر پائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آپ کی سیرت میں بڑی تاثیر رکھی. لہذا اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود, آپ کے امتی ہونے کے باوجود, اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نمونہ بنایا ہے, اس کے باوجود اگر ہم اس دور میں جب اللہ کے وسلم کی سیرت کے جگہ جگہ دروس ہو رہے ہیں, کتابیں موجود ہیں اور بیانات موجود ہیں, سننے کے اسباب موجود ہیں اور ہر ہاتھ میں آج موبائل موجود ہے, اس کے باوجود بھی کوئی اپنے نبی کی سیرت کو نہ جانے, نہ سنے, نہ پڑھے, نہ سمجھے, تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں, جانیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہم جانیں گے تو آج جو ہمارے یہاں بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں, ہمارے ایمان میں, ہمارے عقیدے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں, وہ سب دور ہو جائیں گی. آج سیرت نبی کانفرنس تو ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. سیرت نبی کانفرنس کے نام سے بینر لگا کر کے اور اسٹیج پر, مائک پر جو علماء آتے ہیں وہ بزرگوں کے قصے اور واقعات سناتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حقیقی معنوں میں بیان کیا جائے, لوگوں کو سنایا جائے, تو جو لوگوں کے عقائد میں خرابی ہے, جو غلو ہے, جو افراط و تفریط ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حقیقی معنوں میں پہچاننے لگیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, مجھے حد سے زیادہ مت بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا اور بڑھا کر کے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. انا عبداللہ و رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں. فقولوا عبداللہ و رسول, تو مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے تعلق سے اپنی امت کو درس دیا ہے, اپنے مقام مرتبہ کے تعلق سے درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا اور اللہ سے دعا کی اور کہا, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, کہ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ میرے بعد میری قبر کی لوگ پوجا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ صحیح عقیدہ کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر کے, آپ کی جنگوں اور غزوات کا حوالہ دے کر کے اگر ہم صحیح معنوں میں پڑھیں تو غزوات کی حقیقت میں معلوم پڑے گی. قرآن کریم کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں
وہ ہمیں صحیح معنوں میں معلوم پڑیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے عقائد درست ہوں گے، یعنی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر کی تیاری جو آپ کی تھی وہ اگر ہم پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے نکلے تھے، وہ کس غرض سے نکلے تھے؟ آپ کا مقصد تھا جو ملک شام سے قریش کا قافلہ آ رہا تھا اس کا تعاقب تھا، آپ کو خبر بھی نہیں تھی کہ بدر کے میدان میں مکہ سے آنے والے ایک فوج سے مٹبھیڑ بھی ہونے والی۔ ہمیں معلوم ہوگا غزوہ بدر کی جو تیاری آپ کی تھی اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ہم غزوہ احد میں جو آپ وسلم کی شکست ہوئی، جو مکہ کے مشرکین جنگ ہارنے کے بعد جیت گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس موقع پر آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں۔ تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ قبیلے عزل اور قبیلے قارا کے لوگ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ اپنے عالموں کو بھیج دیجئے، جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، قاری کہا جاتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کے عالموں کو ہمارے ساتھ کو بھیج دیجیے، ہمارے علاقے کے لوگ ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مدرسے کے جو آپ نے قائم کیا تھا صفہ کے نام سے، اور مسجد نبوی کے بغل میں چبوترا بنایا تھا صفہ، وہاں جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان میں سے 70 صحابہ کو آپ نے بھیج دیا، اور ان بدبختوں نے لے جا کر کے دھوکے کے ساتھ وہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے آپ کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ قرآن فہمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے ہمیں قرآن کا معجزہ ہونا نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن اتنا بڑا معجزہ اللہ کے رسول کا کیوں ہے۔ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ نبی جس نے کبھی کسی استاد کے سامنے ذانو تلمذ طے نہیں کیا، کبھی کسی استاد سے علم نہیں حاصل کیا، 40 سالہ زندگی میں کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس نبی نے اللہ کی طرف سے ایسا کلام پیش کیا کہ ساری پورے عرب کے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے زباندان اس کے سامنے عاجز آ گئے، اور اس وقت ہی نہیں آج تک اور قیامت کی صبح تک دنیا کے سارے ماہرین، سارے زباندان سب اس کے سامنے عاجز بے بس ہیں، اور قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ فاتو بصورت بمثلہ، لاؤ اس کے جیسی ایک صورت ہی تم پیش کر کے دکھا دو۔ یہ معجزہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم آپ کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اگر ہم سورہ آل عمران کو سمجھنا چاہتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیتوں کو کہ ہم مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے وسلم کی غزوہ احد کو پڑھیں جس کے پس منظر میں یہ آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی۔ اگر ہم سورہ انفال کی آیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو غزوہ بدر کو پڑھنا پڑے گا، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ سورہ انفال کی آیتوں میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم سورتوں کے مکی اور مدنی ہونے کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پڑھنا پڑے گا کہ ہجرت کے پہلے کی صورتوں کو مکی اور بعد کی صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ کوئی آیت یا کوئی حدیث ناسخ ہے، ناسخ کیوں ہے، منسوخ کیوں ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ، اس کے اولاد، اس کے والدین اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت کو جب ہم نہیں جانیں گے تو کیسے آپ سے محبت کریں گے؟ کیونکہ محبت جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فطری محبت ہوتی ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے، اپنے بھائی سے ہوتی ہے، اپنے اولاد سے ہوتی ہے، اپنے قرابت داروں سے ہوتی ہے۔ یہ فطری محبت جو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں رکھی کہ آدمی جانتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس سے محبت کرنا ہے۔ اور ایک اختیاری ہوتی ہے جب انسان کسی ایسے انسان سے جس کا اس کا کوئی رشتہ نہیں قریبی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ اسباب ہونے چاہیے۔ ان میں سے 3 بنیادی سبب ہوتا ہے جس کی بنا پر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے حسن و جمال، خوبصورتی ہے۔ کوئی خوبصورت چیز دے کر کے انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، چاہے
وہ چیز اس کی نہ بھی ہو، دیکھتا ہے بڑی خوبصورت ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتی ہے، اس کی طرف انسان کھینچتا ہے، اس کے اندر کشش ہوتی ہے. اور آپ اللہ رسول کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی تھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت کی صحابہ کرام نے گواہیاں دی ہے. اب آپ کے شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ اللہ کے رسول کے جو شاعر تھے، صحابی تھے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے آپ کی تصویر کشی کی ہے اور کہا ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ بہتر میری آنکھوں نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں. آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور اے نبی، آپ ہر قسم کے عیب سے اس طرح سے پاک و صاف ہو کر پیدا کیے گئے جیسے کہ آپ ویسے پیدا کیے جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہو، جیسے آپ سامنے کھڑے ہو کہہ رہے ہو مجھے ایسا ایسا بنایا جائے اور آپ کو ایسا بنا دیا گیا. یہ آپ کی ظاہری خوبصورتی کا نقشہ کھینچا ہے آپ کے شاعر نے. اسی طرح سے آپ کی باطنی خوبصورتی بھی، آپ کے اخلاق اور آپ کے جو کمالات تھے اس کے بارے میں جو آپ کی سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کے اندر کمال بھی کتنے تھے. جو کچھ بھی ایک انسان کے اندر کھچاؤ کے، کشش کے اور محبت کی وجہ سے اسباب ہو سکتے ہیں، وہ سارے کمالات آپ کے اندر موجود ہیں. اخلاق کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین گواہی دی انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز. ایک انسان سخی ہوتا ہے، فیاض ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے. آپ کے صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ کان اجود الناس، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ رسول سب سے زیادہ سخی تھے. آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی سائل کو نہ کہا ہی نہیں. کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا ہو، مانگا ہو کچھ اور آپ نے نہ کہہ دیا ہو، ایسی کبھی نوبت آئی ہی نہیں. یہ آپ کی سخاوت تھی. اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر بھی تھے. لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ بہادر تھے. علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی ایسے جنگوں میں ہم اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیا کرتے تھے. جہاں لوگوں کی قدم اکھڑ جاتے تھے اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تھے، سبقت کرتے تھے. جب مدینہ کے اندر کوئی حادثہ پیش آتا تھا اور لوگ اس کے تعاقب میں نکلتے تھے، دیکھتے تو اللہ کے وسلم پہلے سے جا کر کے پوری خبر لے کر پھر واپس آ رہے ہیں. اللہ کے وسلم سے بہادر کوئی تھا ہی نہیں تمام صحابہ میں. اسی طرح سے تیسری چیز ہے کہ کوئی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے تو اس پر اس کا احسان ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کسی نے کچھ احسان کیا تو آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر کتنا بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے احسان جتلائی. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. البتہ تحقیق کہ مومنوں پر اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی آیتوں پر تلاوت کرتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت کو ہمارے لیے احسان قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ہمیں توحید سکھائی. ہم شرک سے ہمیں محفوظ کیا ہے. آج ہم بھی اگر اللہ کے رسول کی سکھائی توحید کے حامل نہ ہوتے تو ہم بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکا رہے ہوتے، پتہ نہیں کس کس کے در کی خاک چھان رہے ہوتے اور کہاں کہاں ماتھا ٹیک رہے ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صراط مستقیم دیا ہے، ایک ایسا راستہ دیا جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا ہے. دنیا آج اندھیرے میں بھٹک رہی ہے لیکن اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا، اللہ کے رسول کا چھوڑا ہوا راستہ بالکل دن کی روشنی کی طرح واضح اور روشن ہے جس پہ چلنے والا چل رہا ہے. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے صحابہ کی عظمت آپ کو معلوم پڑے گی. آج صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف نہیں. کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے سامنے، آپ کے آگے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے دفاع میں اپنی جان و مال سے قربانیاں دی، آپ کے ساتھ ہجرت کیا ہے، آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ رب العالمین کے مقام حاصل کیا ہے. کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور تربیت کر کے ان کو اس لائق بنایا کہ وہ صحابہ جو اس سے پہلے انتہائی اجڑ تھے، جو اس سے پہلے دنیا کی ساری برائیاں کرتے تھے، جو اس سے پہلے
بکھرے ہوئے تھے، اس سے پہلے آپس میں لڑ جھگڑ کر جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنوارا، بنایا، تربیت کی اور اس لائق بنایا کہ وہ لوگوں کو دنیا میں بھلائی کا پیغام دینے والے، برائی سے روکنے والے اور دنیا کے سامنے ایک مثالی حکومت کرنے والے بنے۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین جس کی تعریف کرتا ہے قرآن کریم کے اندر، قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین ان کی تعریفیں کی۔ یہ صحابہ کی عظمت آپ کو کیسے معلوم ہوگی؟ جب آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے آخری وقت میں اپنا چہرہ نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں آپ کے صحابہ، آپ کے آنے والے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ انہیں کس نے تیار کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تھا۔ آج جو بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہے، وہی صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے سپاہی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر طرح کا دفاع کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگوں کے دفاع کے لیے جو ہمارے نبی پر اعتراض کرتے ہیں، جو نبی کی سیرت کو داغدار کرتے ہیں، جو نبی پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دہشت گرد تھے، نعوذ باللہ آپ ایک عیاش تھے، نعوذ باللہ آپ بد اخلاق تھے، نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں لوگ آج کہتے اور لکھتے ہیں اور وائرل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور پڑھ کر کے ان کا جواب دیں، ان کا دفاع کریں اور نبی کے سچے سپاہی بنیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے تو موجودہ دور میں جو فتنے سر اٹھاتے ہیں ان سب فتنوں کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے، اور فتنوں میں ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے، تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت سارے اختلاف دیکھے گا۔ ایسے اختلاف میں کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کی طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ ہم آپ کی سیرت کو پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ ان فتنوں میں آج دیکھیں کوئی بھی انجینئر، کوئی بھی بردر، کوئی بھی اٹھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث میں کہاں خیانت کر رہا ہے، یہ حدیث کا مطلب کہاں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے اور کہاں یہ جھول کر رہا ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء کہتا ہے بڑے بڑے علماء نے سمجھے اور ہم سمجھ گئے ہیں، اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جواب آپ اسی وقت دے سکیں گے جب آپ نبی کی سیرت کو پڑھ سکیں گے۔ آج جو مسلمان لڑکے اور لڑکیاں استداد کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیا کے فتنوں میں آ کر کے وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کو اور سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور مرتد ہو رہے ہیں، دین اسلام سے باغی ہو رہے ہیں، انہوں نے دراصل اللہ کے وسلم کی سیرت کو پڑھا نہیں۔ اللہ رب العالمین پر احسان تو کیا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، نبی کا کلمہ پڑھا دیا، نبی کا امتی بنا دیا، اتنا بڑا شرف اللہ رب العالمین نے دیا تھا، لیکن اس شرف کی انہوں نے قدر نہیں کی، نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا، اس لیے انہوں نے اس قیمتی چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا اور دنیا کے پیچھے بھاگ گئے اور دنیا کو انہوں نے اپنا لیا۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو اگر وہ جانتے تو اللہ کی قسم ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے ہینچ انہیں نظر آتی اور دنیا کی کسی بھی چیز کے بدلے نبی کی سیرت کا سودا نہیں کرتے اور نبی کا راستہ نہیں چھوڑتے، اپنے نبی کے دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے، ارتداد سے بچنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے، سارے فتنوں سے اور اختلافات سے بچنے کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ہمارے لیے ہدایت، آپ کی اتباع اور پیروی میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اگر ہمیں پھر سے ہمارا کھویا ہوا وقار مل سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی ہم متفق ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اے نبی لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو لوگوں کو متحد نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، ولکن الف اللہ بینہم، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایسا رسول دیا جس رسول کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان مکہ کے آپس میں لڑنے والے بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ آج بھی قیامت تک تمام اختلافات کے خاتمے کے لیے اگر کوئی چیز مؤثر ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی اتباع اور پیروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اپنے لیے اسوہ نمونہ بنائیں۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی سعادت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں آپ کا امتی بنائے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے والا بنائے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا سے جب اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہوں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مخروج ان کے قرض کی ادائیگی میں مدد فرمائے، جو بے اولاد اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائے، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ فرمائے۔ رب العالمین جہاں بھی مسلمان پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو
اتحاد و اتفاق کے ساتھ دین اسلام پر چلنے کی، دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔